السلام علیکم. ہم آج اپنا پہلا سیشن شروع کرنے جا رہے ہیں ٹیکنیکل انالیسز کا. ٹیکنیکلز کو ہم بالکل شروع سے اے بی سی سے لے کے پڑھیں گے. ٹیکنیکل کی بیس کو لے کے ایکسپرٹ لیول تک انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے. سب سے پہلے ٹیکنیکلز کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ٹیکنیکلز کیا ہوتے ہیں, ٹیکنیکلز کام کس طرح کرتے ہیں. ٹیکنیکلز کوئی بھی فیوچر پروڈکٹ نہیں کرتے. یہ سب سے امپورٹنٹ بات سمجھنے والی کہ ٹیکنیکل کوئی فیوچر پروڈکٹ کرتے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. ٹیکنیکل صرف آپ کو روڈ میپ دیتے ہیں, آپ کو ایک رستہ پرووائڈ کرتے ہیں آپ کی جو ٹارگٹ پرائس ہے اس تک پہنچنے کے لیے. جو پاسبل ویز ہو سکتے ہیں, اس کے درمیان میں کیا ہرڈلز آئیں گی, اس کے درمیان میں کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں, یہ آپ کو ٹیکنیکلز بتاتے ہیں بیسڈ آن پاسٹ ڈیٹا. ٹھیک ہے, جو بھی پچھلے 20-25 سال کا ڈیٹا ہوتا ہے. تو بیسیکلی جو ٹیکنیکلز ہیں یہ گیم آف پروبیبلٹیز ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر جو جتنا اچھا انالائز کرے گا سارے ڈیٹا کو, کرنٹ جو اکانومی کے سنیریو ہیں, وہ کرنٹ جو آپ اسٹاک کو انالائز کر رہے ہیں اس کے اسپیسیفک سیکٹر کی کیا کنڈیشن چل رہی ہے, یہ ساری چیزوں کو جو سب سے بہترین ڈیفائن کرے گا وہ قریب ترین جو ٹارگٹ پرائس ہے, جو اس کی پرائس ہو سکتی ہے, اس کے قریب ترین پہنچ سکے گا. ہم بالکل بیس سے شروع کرتے ہیں. 3 طرح کی کینڈلز ہوتی ہیں. جو ایک چارٹ ہوتا ہے کینڈل سٹکس کا چارٹ, وہ بیس کرتا ہے کینڈل سٹکس کے اوپر. ہر بندہ مختلف چیزوں کے اوپر, یہ ٹرینڈ لائنز اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر زور دیتے ہیں, لیکن جو بیس ہے آپ کی جو مضبوط ہونی چاہیے وہ کینڈل سٹکس کی ریڈنگ ہے. جب تک آپ کینڈل سٹک کی ریڈنگ کو 100% کینڈل سٹک کے جتنے بھی پیٹرنز ہیں ان کو نہیں سمجھیں گے, تب تک آپ اچھی طرح سے پرائس سیکشن کو انالائز نہیں کر سکتے کہ فیوچر میں آگے جا کے پرائس سیکشن کیا ہو سکتا ہے بیسڈ آن پاس ڈیٹا. ٹھیک ہے, تو 3 طرح کی بیسیکلی کینڈلز ہوتی ہیں جو آپ کو میں 3 کینڈلز سے انٹروڈیوس کروا دیتا ہوں. 2 طرح کی کینڈلز آپ کے سامنے ہیں. یہ بالکل سٹینڈرڈ کینڈلز ہیں, بولش اور بیرش کینڈل. اس کے اندر یہ جو پہلی بولش کینڈل ہے اس میں پرائس ظاہر سی بات ہے نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے اور کلوز ہوتی ہے. یہاں پہ جو دیکھ رہے ہیں یہ اس کینڈل کی اوپن پرائس ہے. مثال کے طور پہ 10 روپے کے اوپر سٹاک اوپن ہوا, اس کے بعد سٹاک نے لو لگایا اور وہاں سے لو لگا کے سٹاک نے اپنا ہائی لگایا, ہائی تک گیا اور ہائی لگا کے وہ کلوز یہاں پہ آ کے ہوا. بیسیکلی یہ جو نیچے گیا یہاں بھی اس نے ٹیل بنائی جو ریکوری دی, اور اوپر بھی اس نے ٹیل بنائی جو اوپر سے وہ نیچے کی طرف آیا. تو ان ٹیلز کو اپر شیڈو اور اس کو لوور شیڈو بولیں گے. ٹھیک ہے, یہ ایک سٹینڈرڈ کینڈل ہے بولش کی. اسی طرح آگے بیرش کینڈل ہے. اس کا اوپن بولش کا یہاں پہ اوپن ہو رہا ہے, اس کا اوپن اوپر کی طرف ہے. کیونکہ پرائس جو جب مارکیٹ گرتی ہے, شیئر کی پرائس گرتی ہے, وہ اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے. تو اوپن پرائس اس کی یہاں ہوگی, لو پرائس یہاں پہ, کلوز پرائس یہاں پہ. اوپن, ہائی, لو اینڈ کلوز, یہ بیسیکلی 2 سٹینڈرڈ کینڈلز ہیں بولش اور بیرش. تیسری ٹائپ کی جو کینڈل ہے وہ دیکھتے ہیں. تیسری ٹائپ کی یہ کینڈل ہے, اس کو ڈوجی بولتے ہیں. نام اس کا آپ نے کافی سنا ہوگا سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ. ڈوجی کی یہ 4 پاسبل جو ہے شیپس ہیں. ٹھیک ہے, ڈوجی کی سب سے جو مین جو اس کی پہچان ہے کہ اس کے اندر سالڈ باڈی نہیں ہوتی. جس طرح آپ نے ادھر دیکھا تھا گرین باڈی ہے اور ریڈ باڈی ہے, درمیان میں سالڈ باڈی ہے, اس طرح سالڈ باڈی نہیں ہوتی اس کے اندر. درمیان میں یہ جو پہلی ڈوجی دیکھ رہے ہیں اس کو لانگ لیگ ڈوجی بولتے ہیں. یہ ساری ڈوجی کی ہی شکلیں ہیں, لیکن یہ پہلی جو ہے لانگ لیگ ڈوجی ہے. یہ درمیان میں جو آپ دیکھ رہے ہیں لائن, یہاں سے پرائس اوپن ہوئی, پرائس اوپر بھی گئی, پرائس نیچے بھی گئی, لیکن کلوز وہیں پہ آ کے ہوئی جہاں پہ وہ اوپن ہوئی تھی. تو اس لیے اس کے درمیان میں باڈی نہیں بنتی. دوسری کینڈل کو دیکھیں آپ. دوسری کینڈل کے اندر بھی سیم یہی چیز ہے, اس کے اندر بس فلکچویشن بہت زیادہ اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف نہیں ہوئی. اسی طرح تیسری کینڈل کو اگر آپ دیکھیں, اس کو گریو سٹون ڈوجی بولتے ہیں. اس کے اندر سٹاک اوپن ہوا, یہاں سے نیچے اس نے لو نہیں اپنا فارم کیا, سیدھا اوپر گیا اور وہیں پہ آ کے کلوز ہو گیا جہاں پہ وہ اوپن ہوئی تھی.
इसी तरह चौथी टाइप है डोजी की, इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। ये स्टॉक यहां से ओपन हुआ, नीचे तक गया और वहीं पे आके क्लोज हो गया जहां पे वो ओपन हुआ था, और इसने यहाँ पे हाई फॉर्म नहीं किया, इसने लो नहीं बनाया था, इसने हाई नहीं बनाया। तो पहली लॉन्ग लेग डोजी होगी, दूसरी न्यूट्रल स्टार डोजी होगी, तीसरी ड्रैगन फ्लाई ग्रेवस्टोन डोजी होगी, और चौथी ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गई। ये 4 शक्लें हैं डोजी की। बेसिकली हमने 3 कैंडल्स पढ़ी हैं, पहली बुलिश कैंडल, दूसरी बेरिश कैंडल और तीसरी डोजी। ये टाइप ऑफ डोजीज पढ़ी हैं, ये सारी डोजीज ही हैं। अब कैंडल स्टिक्स जो रीडिंग है, कैंडल्स के आगे 3 कैटेगरीज आती हैं, जिसके अंदर कैंडल स्टिक्स के पैटर्न को डिवाइड किया जाता है। कैंडल स्टिक, ये जितनी भी 3 कैटेगरीज हैं, पहली कैटेगरी के हम बारे में आज पढ़ेंगे। पहली कैटेगरी के अंदर या दूसरी कैटेगरी के अंदर या तीसरी कैटेगरी के अंदर जितने भी पैटर्न्स आएंगे उनको हम रिवर्सल पैटर्न बोलेंगे। रिवर्सल बुलिश भी हो सकता है, रिवर्सल बेरिश भी हो सकता है। 2 तरह के रिवर्सल होते हैं, एक बुलिश रिवर्सल होता है, एक बेरिश रिवर्सल होता है। ठीक है, रिवर्सल का मतलब है जहां पे भी वो कैंडल बनेगी वहां से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। 3 कैटेगरीज हैं रिवर्सल पैटर्न्स की, कैंडल्स की। पहली कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। पहली कैटेगरी में जितने भी पैटर्न्स आएंगे, जितनी भी उसके अंदर एक कैंडल के साथ एक पैटर्न बनेगा। ठीक है, मतलब एक कैंडल को हम एक पैटर्न बोलेंगे, रिवर्सल पैटर्न बोलेंगे। जितने भी उसके अंदर पैटर्न आते हैं, तकरीबन 7-8 पैटर्न आते हैं। दूसरी कैटेगरी में 2 कैंडल्स मिलके एक पैटर्न बनाएंगी। 2 कैंडल्स जब एक ही जगह बनेंगी, एक मखसूस शेप बनाएंगी, तो वो एक पैटर्न क्रिएट करेंगी जो कि बुलिश होगा या बेरिश होगा। इसी तरह तीसरी कैटेगरी में 3 कैंडल्स मिलके एक पैटर्न बनाएंगी जो कि बुलिश या बेरिश रिवर्सल होगा, जब वो एक ही साथ तीनों कैंडल्स अपीयर होंगी और महसूस शेप की होंगी। हम पहली कैटेगरी के बारे में आज पढ़ेंगे। इसके अंदर एक कैंडल को एज ए पैटर्न लिया जाता है, मतलब जहां पे भी वो पैटर्न बनेगा अपने क्राइटेरियाज कंप्लीट करेगा। क्राइटेरियाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 रूल हैं कैंडलस्टिक पैटर्न की रीडिंग के, और यही 3 रूल्स तीनों कैटेगरीज के अंदर चलेंगे। कैंडल्स की शेप्स बस चेंज हो जाएंगी, रूल्स सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो ये 3 जो रूल्स हैं, ये 3 रूल्स नहीं आपने बोलने। सबसे पहला रूल है वॉल्यूम। जब भी आपने रिवर्सल पैटर्न देखना है, मिसाल के तौर पे आप ये नीचे इन्वर्टेड हैमर देख रहे हैं, इसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। ये पहली कैटेगरी के अंदर आता है। ये एक ही कैंडल है, इसको एक ही पैटर्न हम बोलेंगे, ये रिवर्सल पैटर्न है। जिसके बाद आप देख रहे हैं किस तरह ऊपर की तरफ ट्रेंड चला, ये किस तरह ऊपर की तरफ चला, ये भी हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने सबसे पहले जो देखना है, ये इन्वर्टेड हैमर एक पहली कैटेगरी की पहली कैंडल, एक कैंडल बन गई, रिवर्सल पैटर्न बन गया। उसके बाद इसकी कॉन्फर्मेशन हुई। कन्फर्मेशन के बारे में आपको आगे जाकर बताता हूँ। कॉन्फर्मेशन हुई और ट्रेंड ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गया। इसमें सबसे पहले आपने जो चीज़ देखनी है वो वॉल्यूम को देखना है। नीचे ये जो आपके रेड और ग्रीन स्टिक्स शो हो रही हैं, ये वॉल्यूम की कैंडल्स हैं। वॉल्यूम यहाँ पे शो होता है, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं। उसके बाद ये ओपन, हाई, लो, क्लोज किसी भी स्टॉक का उस दिन का। मिसाल के तौर पे मैंने इन्वर्टेड हैमर के ऊपर ये कर्सर को रखा हुआ है, ये यहाँ नीचे डेट शो कर रहा है और ऊपर वहाँ पे वॉल्यूम्स भी शो कर रहा है और ओपन, हाई, लो, क्लोज भी शो कर रहा है। तो जब भी आपको मैंने लो, हाई या वॉल्यूम देखने को बोलना है तो आपने ऊपर लेफ्ट साइड पे कॉर्नर में देखना है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देखना है कि जब रिवर्सल बने तो उसका वॉल्यूम पीछे वाली कैंडल से ज्यादा हो। ठीक है, एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा हो जाए या पीछे वाली कैंडल से ज्यादा हो। अब यहाँ पे देखिए पीछे वाली जो कैंडल है उसके ऊपर वॉल्यूम कितना लगा हुआ है, उसके ऊपर वॉल्यूम लगा हुआ है 105 मिलियन का। 105 मिलियन का वॉल्यूम लगा हुआ है इस कैंडल के ऊपर। उससे आगे रिवर्सल वाली कैंडल के ऊपर वॉल्यूम ज्यादा लगना चाहिए था, लेकिन वॉल्यूम कम हो गया।
92 ملین کا والیوم ہو گیا. لیکن آگے جو کنفرمیشن والی کینڈل ہے ایٹ لیسٹ اس کے اندر والیوم ریورسل والی جو کینڈل ہے اس سے زیادہ ہونا چاہیے. تو اگر آپ دیکھیں تو پہلے 92 ملین والیوم تھا, اس سے اگلی والی کینڈل پہ 100 ملین کا والیوم ہو گیا, اور اس کے بعد دیکھیں ٹرینڈ اوپر کی طرف جب چلنا شروع ہوا تو والیوم آہستہ آہستہ سے انکریز ہونا شروع ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں 116 ملین, 115 ملین, 138 ملین, اسی طرح یہ 117, اور اسی طرح والیوم انکریز ہوتا گیا. اور یہ والیوم مارکیٹ نے لاسٹ والیوم جو ہائیسٹ والیوم لگایا اپنا مارکیٹ نے 278 ملین کا مارکیٹ نے والیوم لگایا. اس کے بعد یہاں تک تو مارکیٹ کی ریلی. اب دیکھیں جو ٹرینڈ چل رہا ہے اوپر کی طرف اس کو سسٹین کرنے کے لیے ہائی والیومز, سسٹین والیومز کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک آدھ دن بیچ میں والیوم کم ہو جائے اس کا وہ میٹر نہیں کرتا, لیکن ایوریج والیوم جو ہیں وہ انکریز ہونے چاہیے ساتھ ساتھ, وہ کم نہیں ہونے چاہیے. ایک آدھ دن سے فرق نہیں پڑتا, لیکن جو مین والیومز ہیں, ایوریج والیومز ہیں, وہ انکریز آپ کے ہوتے رہنے چاہیے. جس طرح آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر ٹرینڈ بھی اوپر کی طرف چلتا رہا اور نیچے والیوم بھی انکریز ہوتے رہے, اور یہاں پہ آ کے مارکیٹ نے اپنا میکسیمم جو ہائی کینڈل اپنی بنائی تھی, پاورفل جو کینڈل, بولش کینڈل بنائی تھی, یہاں تک مارکیٹ نے بنائی اور 278 ملین کا والیوم لگایا. اب یہاں سے بعد تھوڑا سینیریو چینج ہو گیا. اب دیکھیں مارکیٹ یہاں پہ آ کے ایک ہی رینج کے اندر چلنا شروع ہو گئی. یہاں میں آپ کو ٹرینڈ لائن لگا کے تو سمجھاتا ہوں بہتر طریقے سے, آپ کو سمجھ آئے گا. یہ تقریباً جو 16-17 دن مارکیٹ رینج باؤنڈ کے اندر رہی تھی. یہ دیکھیں یہاں پہ مارکیٹ نے ہائی والیوم اپنا لگایا, اس کے بعد مارکیٹ رینج ایک ہی رینج کے اندر چلنے لگ پڑی. اب نیچے والی ٹرینڈ لائن کو دیکھیں, نیچے جو لائن لگائی گئی ہے اس کے اوپر مارکیٹ نے کتنی دفعہ ٹچ کیا, 1 کینڈل, 2 کینڈل, 3 کینڈل, 4, 5, 6, 7, 8, 9, اور یہ اس کے بعد 10ویں کینڈل, اس کے بعد کلیئرلی اس نے بریک کیا. اس کے اوپر ہم بعد میں آئیں گے, لیکن یہاں پہ دیکھیں کیا ہوا. مارکیٹ ایک ہی رینج کے اندر آ گئی, ایک ہی رینج کے اندر یہ موو کرنے لگ پڑی. جس طرح یہ اسٹریٹ اپ ٹرینڈ جا رہا تھا اس طرح مارکیٹ یہاں پہ نہیں کر رہی. یہاں پہ مارکیٹ ایک ہی رینج کے اندر آ کے گھومنے لگ پڑی, اور نیچے والیومز کو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اس ہائیسٹ والیوم کے بعد آگے والے والیومز کو دیکھیں کس طرح والیومز بری طرح سے بالکل نیچے جانا شروع ہو گئے. بیچ میں ایک آدھ والیوم جو زیادہ لگے ہیں پیچھے سے وہ میٹر نہیں کرتے, لیکن الٹیمیٹلی جو والیوم کا ٹرینڈ ہے وہ ڈاؤن ہو گیا. جب والیوم کا ٹرینڈ ڈاؤن ہوا تو ایک ہی رینج کے اندر مارکیٹ چلنے لگ پڑی, اور الٹیمیٹلی مارکیٹ نے جب اس رینج کو توڑا تو یہی ایک انورٹڈ ہیمر جس کو جو یہاں پہ بنا ہے, اب یہ ہائی کے اوپر بنا ہے تو اس کو شوٹنگ سٹار بولیں گے. اب یہی کیوں ریورسل ہے, یہ پیچھے والے ریورسل کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, یہ ریورسل اس لیے میٹر کرتا ہے کیونکہ اس نے ایک تو رینج کو توڑا جو مارکیٹ ایک رینج باؤنڈ ایریا میں چل رہی تھی, اور دوسرا اس کے نیچے والیومز کو دیکھیں. مارکیٹ میں جو والیومز مار چکے تھے بالکل وہی والیوم دوبارہ یہاں پہ آ کے شو ہوئے, دوبارہ 212 ملین کے, اور مارکیٹ نے اس رینج کو بریک کیا. پہلے بھی وہ رینج بریک ہوئی تھی 2 دفعہ, لیکن وہاں پہ والیومز کو دیکھیں. یہاں پہ ہائی والیومز لگے, 212 ملین کے والیوم لگے KSE 100 انڈیکس میں, اور اس کے بعد ایک دم سے سڈنلی مارکیٹ نے تیزی سے گرنا شروع کر دیا. اب ڈاؤن سائڈ کے اوپر جو والیومز ہیں وہ صرف میٹر کرتے ہیں, جو زیادہ میٹر کرتے ہیں وہ جو ریورسل بن رہا ہے اس کے اوپر میٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ یہ بیرش ریورسل اب بنا ہے, اب یہ اب باٹم کے اوپر بنا ہوا ہے, اس کو انورٹڈ ہیمر بولیں گے. یہی انورٹڈ ہیمر ٹاپ کے اوپر بن جائے گا تو اس کو ہم شوٹنگ سٹار بولیں گے, نام صرف چینج ہو جائے گا. اس طرح مختلف قسم کے پیٹرنز ہیں, جس طرح یہ لانگ لیگ ڈوجی کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ لانگ لیگ ڈوجی ہے, اس نے اثر کیوں نہیں کیا, یہ ایک بیرش ریورسل ہے. اگر اپ ٹرینڈ کے اوپر بنے, اگر ڈاؤن ٹرینڈ پہ یہاں پہ بنتی تو یہ بھی بولش ہوتی, تو اس نے کیوں نہیں ٹرینڈ کو ریورس کیا تو اس کے بارے میں پڑھیں گے. لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہائی والیومز کے ساتھ شوٹنگ سٹار بنا, اور مارکیٹ تیزی کے ساتھ اس کے بعد نیچے گرتی گئی, اور
مطلب جو مارکیٹ میں اپنی مین ڈائریکشن تھی وہ جب والیوم یہاں پہ لو ہونا شروع ہو گئے مارکیٹ نے ڈائریکشن وہیں سیٹ کر دی کہ اب مارکیٹ رینج باؤنڈ سے نیوٹرل سے بیرش کی سائڈ پہ جا رہی ہے کیونکہ والیوم مارکیٹ کا جو مومنٹم ہے مارکیٹ کا ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے. اچھا ہم اب اس چیز کو ڈسکس کریں گے دوسرا پوائنٹ جو ہمارا ہے. پہلا پوائنٹ ہو گیا والیوم کا آپ کو میں نے ڈیٹیل سے بتا دیا. اب دوسرا پوائنٹ ہمارا کیا ہے؟ دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا اپیرنس کا کہ جو ریورسل پیٹرن بن رہا ہے وہ کتنی کینڈلز کے بعد بن رہا ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے. اب دیکھیں یہاں سے ایک اپ ٹرینڈ چلا ایک سٹرونگ اپ ٹرینڈ تھا ٹھیک ہے لیکن یہ جو کینڈل بنی یہ لانگ لیگ ڈوجی بنی یہ اپ سائڈ کے اوپر بنے تو بیرش ہوتی ہے ڈاؤن سائڈ پہ بنے تو بلش ہوتی ہے لیکن جو بھی ریورسل پیٹرن کو دیکھنے کم از کم آپ نے 12 کینڈلز یا اس سے زیادہ کینڈلز کے بعد وہ ریورسل کینڈل بنے تو اتنی ہی زیادہ وہ سٹرونگ اتنی ہی زیادہ وہ پاورفل ہوگی. مثال کے طور پہ اگر 12 کینڈلز کے بعد بنتا ہے تو ٹھیک ہے اس کے اندر وہ ایک اچھا ریورسل ہو سکتا ہے مختلف چیزوں کو انالائز کرنے کے بعد لیکن وہی ریورسل 15 کینڈل 20 کینڈل 25 30 کینڈلز کے بعد بنتا ہے تو اس کے اندر اتنی ہی اسٹرینتھ ہوگی اس ٹرینڈ کو ریورس کرنے کی. اب یہ اتنا زبردست قسم کا اپ ٹرینڈ چلا والیوم بھی ہائی آ رہے ہیں بڑی بڑی گرین کینڈلز بھی بن رہی ہیں اور بیچ میں یہ ایک ڈوجی بن گئی. اب اس نے پہلا کرائیٹیریا جو اگر آپ دیکھیں تو وہ پورا کر دیا تھا. پہلا کرائیٹیریا 200 ملین کا والیوم اس نے پیچھے 167 ملین کا والیوم تھا آگے 200 ملین کا والیوم لگا کے اس نے والیوم کا کرائیٹیریا پورا کر دیا جو والیوم ہونا چاہیے تھا لیکن اس نے جو اپیرنس والا کرائیٹیریا ہے اپیرنس والا کرائیٹیریا پورا نہیں کیا کیونکہ اتنی سٹرونگ ایک اپ ٹرینڈ چلا ہوا تھا اور بیچ میں یہ 4 5 6 کینڈلز کے بعد یہ ڈوجی بن گئی. اگر یہی ڈوجی یہاں پہ ٹاپ پہ بنی ہوتی تو اور اسی ہائی والیومز کے ساتھ بنی ہوتی یہ جو اس نے ادھر والیومز لگائے ہیں تو اس کا ظاہری سی بات ہے اس کے اندر اثر زیادہ ہونا تھا ٹرینڈ کو ریورس کرنے کا ٹھیک ہے. اب دوسرے نمبر پہ کیا چیز میٹر کرتی ہے جو دوسرا رول ہے وہ ہے اپیرنس. پہلا ہو گیا والیوم دوسرا ہو گیا اپیرنس ٹھیک ہے کہ کتنی دیر بعد وہ اپیئر ہوتی ہے کینڈل ریورسل کینڈل جو پیٹرن اپیئر ہوتا ہے ٹھیک ہے. اب تیسرا جو اس کا رول ہے وہ تیسرا رول کیا ہوگا وہ تیسرا رول ہے سٹاپ لاس اور کنفرمیشن. جب بھی کوئی پیٹرن بن جاتا ہے ریورسل پیٹرن وہ والیوم کرائیٹیریا بھی پورا کر رہا ہے وہ اپیرنس والا کرائیٹیریا بھی پورا کر رہا ہے اور تیسرا کرائیٹیریا پھر آتا ہے کہ اس کا سٹاپ لاس آپ کو پتا ہو کہاں پہ لگانا ہے اور اس کی کنفرمیشن کہاں پہ کس کلوزنگ کے بعد اس کی کنفرمیشن ہو جائے گی. ہم اسی کو دیکھتے ہیں انورٹڈ ہیمر کو. اچھا یہ جب انورٹڈ ہیمر بنا اس نے اپنا انورٹڈ ہیمر بنا دیا ایک اچھی خاصی ڈاؤن ٹرینڈ کے بعد. جب انورٹڈ ہیمر بنا یہ بولش ریورسل تھا اور اس کا جو سٹاپ لاس لگے گا یہ پیچھے والی کینڈل جو باٹم آپ دیکھ رہے ہیں یہ باٹم ہے اس کا اور یہ باٹم آ رہا ہے اس نے لو لگایا ہوا ہے تقریباً 36,000 تقریباً راؤنڈ فگر اگر کریں تو 500 کے قریب اس نے لو لگایا ہوا ہے اپنا 36,500 کا. تو ہم 36,500 کا سٹاپ لاس رکھیں گے کلوزنگ بیسز کے اوپر کہ کلوزنگ بیسز پہ اس سے آگے والی جو کینڈل یہ جو گرین ہے یہ اگر اس کے باٹم کے نیچے کلوز ہو جاتی ہے تو یہ سٹاپ لاس ہٹ ہو جائے گا اور یہ جو بلش ریورسل بنا ہے یہ ریجیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ٹرینڈ دوبارہ نیچے کی طرف کنٹینیو کر جائے گا. اور یہ سٹاپ لاس آپ کو پتہ ہے ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے جب بھی آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں جب بھی آپ انالائز کرتے ہیں کیونکہ سٹاپ لاس کے بغیر بالکل ٹیکنیکلز آپ کے کہہ لیں کہ کیونکہ جب بھی آپ نے غلط انالائز کر دیا ہے یا آپ بالکل
اسٹاک نے پورا کوئی اس کے اندر کوئی فنڈامنٹلی بڑا چینج آ گیا ہے، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اسٹاپ لاس جو ہے وہ آپ کے لاس کو اسٹاپ کرتا ہے. اگر آپ اس کو نہیں روکیں گے یہاں، کیونکہ ہماری مینٹلٹی ایسی ہے نا کہ 2-3 روپے پروفٹ کے اوپر ہر بندہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، لیکن جب لاس ہوتا ہے 2-3 روپے تو اس کو ہولڈ کر لیتا ہے. 5 روپے 10 روپے 15 روپے وہ ہولڈ کر کے بیٹھا رہتا ہے کہ ابھی اوپر آئے گا ابھی اوپر آئے گا، لیکن لاسز کو کٹ نہیں کرتے، پروفٹ کو کٹ کر دیتے ہیں. تو آپ نے پروفٹ زیادہ کس طرح کمانا ہے؟ اپنے لاسز کو کٹ کر کے اور اپنے پروفٹ کو اس طرح کیش کرنا ہے جس طرح یہ پوری ایک ویو چلی ہوئی تھی اوپر کی طرف. تو آپ کو جو سٹاپ لاس ہے اور کنفرمیشن ہے ہر پیٹرن کا یہ پتا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. یہاں پہ اس کا سٹاپ لاس لگے گا اس کے باٹم کے نیچے اگر کلوزنگ ہوتی ہے، یہ کینڈل کلوز کر جائیں یا اس سے اگلی کوئی کینڈل کلوز کر، جب بھی اس باٹم سے نیچے کلوزنگ ہوگی ایک اپ سائڈ جائے بغیر، تو یہ پیٹرن جو ہے یہ بلش ریورسل جو ہے یہ ریجیکٹ ہو جائے گا. اور اس کی کنفرمیشن کہاں پہ ہوگی؟ اسی کینڈل کے ٹاپ کے اوپر جب کلوز کرے گی اگلی کینڈل جس طرح اس نے کیا، تو یہ کنفرمیشن ہو جائے گی کہ یہ اب بلش جو ریورسل ہے یہ کنفرم ہو گیا ہے اور اپ ٹرینڈ، اب جو ڈاؤن ٹرینڈ تھا وہ اپ ٹرینڈ کے اندر چینج ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کبھی بھی مارکیٹ کو اسکرین کے اوپر نہیں دیکھنا، ٹرمینل کے اوپر نہیں دیکھنا، آپ نے مارکیٹ کو ہمیشہ چارٹس کے اوپر دیکھنا ہے کہ چارٹس کے اوپر کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کیونکہ اسکرین کے اوپر آپ جب دیکھتے ہیں، ٹرمینل کے اوپر دیکھتے ہیں، تو وہ آپ 500 700 800 پوائنٹ آپ کو کافی زیادہ لگتے ہیں کہ جب مارکیٹ ڈاؤن ہوتی ہے یا مارکیٹ اوپر جاتی ہے، لیکن مارکیٹ ایکچولی یہاں پہ کیا کر رہی ہے وہ آپ کے لیے میٹر کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ مارکیٹ نے کنفرمیشن دے دی اس گرین کینڈل کو کلوز کر کے، اب یہاں سے مارکیٹ دوبارہ نیچے چلنا شروع ہو جائے 200 300 400 پوائنٹ تھوڑا تھوڑا کر کے، مارکیٹ اگلے 5-6 دن اسی طرح اگر اس باٹم کے نیچے مارکیٹ کلوزنگ نہیں دیتی اور اس کے بیچ میں کوئی 3-4-5 کینڈلز نہ دیتی ہے، تب بھی یہ بلش ریورسل انٹیکٹ رہے گا اور یہاں پہ اسٹریٹجی بائی آن ڈپ رہے گی، انلیس کہ یہ باٹم کے نیچے مارکیٹ ہائی والیومز کے ساتھ، اس سے زیادہ والیومز کے ساتھ کلوزنگ نہیں دیتی. تو یہاں پہ وہ بائنگ ہوگی، کیونکہ اسکرین کے اوپر تو وہ نظر نہیں آتی چیزیں، اسکرین کے اوپر تو بس انسان دیکھتا ہے کہ یار پوائنٹس اتنے گر رہے ہیں یا اتنے بڑھ رہے ہیں. تو یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے جو یہاں پہ ہو رہا ہے، تو وہاں پہ بائی آن ڈپ کی، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو سٹاپ لاس ہے وہ ہٹ نہیں ہوتا، لیکن 2-3-4 دن اسی طرح مارکیٹ گرتی رہتی ہے اس کے بیچ میں رہ کے، اور وہیں سے دوبارہ مارکیٹ اوپر کی طرف اپ ٹرینڈ شروع ہو جاتا ہے. یہاں پہ کچھ ایگزامپلز ہوں گی، میں آپ کو دیکھ کے بتاتا ہوں. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ یہاں پہ ڈوجی بنی، ایک ڈریگن فلائی ڈوجی بنی. اب دیکھیں سارے کرائٹیریاز یہ اپنے تقریباً پوری کر رہی ہے. کافی ایک لمبے ڈاؤن ٹرینڈ کے بعد بنی، لانگ لیگ ڈوجی بنی. نیچے والیومز دیکھیں، والیوم بھی پیچھے والی کینڈل سے ہائی ہیں، ٹھیک ٹھاک والیومز ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں کیا مارکیٹ نے کیا، اگلی کینڈل گرین بنی، پھر ریڈ بنی، پھر گرین بنی، پھر ریڈ بنی، پھر ریڈ بنی، اور پھر یہ گرین بنی. اور دیکھیں مارکیٹ نے اس کے بیچ میں کتنا سٹے کیا، 1 2 3 4 5 6، یہ تقریباً 6 کینڈلز، مطلب 6 دن. یہ ڈیلی کا چارٹ ہے، ایک دن کی ایک کینڈل ہے. 6 کینڈلز مسلسل نیچے آئی ہیں، لیکن اس میں ڈوجی کا جو باٹم تھا، ڈوجی کا باٹم کیا تھا؟ لو پرائس اوپر دیکھیں، لو لگایا مارکیٹ نے 37,736 کا، مطلب 37,700 راؤنڈ فگر اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ نے 37,700 سے نیچے کلوزنگ بھی نہیں کی، اس سے زیادہ ہائی والیومز بھی نہیں لگائے، اور اس سے اوپر مینٹین رہی مارکیٹ 6 دن. اور الٹیمیٹلی مارکیٹ کا جو ٹرینڈ تھا، جو ریورسل، جو بولش ریورسل انٹیکٹ تھا، اس نے مارکیٹ کو ایک دم سے اپ سائڈ دی، اور زبردست قسم کی مارکیٹ نے یہ پوری اپ سائڈ کی موو دی اوپر تک.
ٹھیک ہے. تو یہ جب تک ریورسل ہمیشہ بلش ہو یا بیرش ہو تب تک انٹیکٹ رہتا ہے، جب تک اس کو ریجیکٹ نہ کر دیا جائے یا اس کے آگے دوبارہ اوپر جا کے کوئی بیرش ریورسل نہ بن جائے، یا بیرش ہے تو بلش ریورسل نہ اس کے اگینسٹ بن جائے، تو وہ تب تک وہ ریورسل ویلڈ رہتا ہے. تو ہم ابھی دیکھیں گے جتنے بھی پیٹرنز ہیں جو فرسٹ کیٹیگری کے اندر آتے ہیں، جو سنگل پیٹرنز ہیں ریورسل والے، وہ ہم دیکھیں گے. یہ سارے سنگل پیٹرنز ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ ٹائپس آف ڈوجیز جو آپ کو میں نے بتایا تھا. لانگ لیگ ڈوجی، نیوٹرل سٹارٹ ڈوجیز کو بولتے ہیں، ڈریگن فلائی ڈوجی، گریو اسٹون ڈوجی، یہ ہیمر ہو گئے. یہ جتنے بھی پیٹرنز ہیں یہ ڈاؤن ٹرینڈ کے اوپر جب بنتے ہیں تو یہ بلش ریورسل ہوتے ہیں یہ سارے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ اپ ٹرینڈ کے اوپر یہ والے ریورسلز بنتے ہیں. یہ دیکھیں اب یہاں پہ یہ دونوں ہیمر تھے، ان دونوں میں کوئی بھی باٹم کے اوپر بن جائے یہ بلش ہی ہوں گے، بے شک ریڈ بن جائے یا بے شک گرین بن جائے. لیکن اگر یہی ہیمر ٹاپ کے اوپر بنے تو اس کو ہینگنگ مین بولیں گے. ٹھیک ہے. اس کو ہیمر نہیں بولیں گے کیونکہ اس نے ٹرینڈ کو روک دیا، تو اس کو ہم ہینگنگ مین بولیں گے. بالکل جیسے ایک آدمی ہینگ ہوا ہوتا ہے اسی طرح کی اس کی شیپ ہے، تو اس کو ہم ہینگنگ مین بولیں گے. اگر یہ ٹاپ کے اوپر اپیئر ہوتا ہے، اپنی اپیئرنس پوری کرتا ہے، والیومز پورے کرتا ہے، اور سٹاپ لاس اور کنفرمیشن آپ نے لگانی ہے، تو یہ ہینگنگ مین ہوگا جس نے ٹرینڈ کو روک دیتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم یہاں پہ اگر دیکھیں تو اس کو ہم شوٹنگ سٹار بولیں گے. اسی کو الٹ کر دیں یا انہی ہیمرز کو الٹ کر دیں تو یہ شوٹنگ سٹار بن جائے گا. یہ بھی ٹاپ کے اوپر بنتا ہے، ہائی والیومز کے ساتھ بنتا ہے. تو یہ بھی جب اپنا کرائٹیریا پورا کرتا ہے تو یہ اپ ٹرینڈ کو سٹاپ کر دیتا ہے اور وہاں سے ٹرینڈ ریورس ہو کے نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے آگے ہم دیکھیں انورٹڈ ہیمر. یہ بلش ریورسلز ہیں. یہ ہیمر ہے، اسی کو الٹ کر دیں تو انورٹڈ ہیمر. یہ باٹم کے اوپر بنتے ہیں، یہ ٹاپ کے اوپر نہیں بنتے. جس طرح یہ ٹاپ کے اوپر بنتے ہیں ان کو شوٹنگ سٹار بولتے ہیں. یہ اب باٹم کے اوپر یہی شوٹنگ سٹار بنے تو اس کو انورٹڈ ہیمر بولیں گے. بس نام کا فرق ہے. یہ دو جو پیٹرنز ہیں، یہ ہیمر، یہ انورٹڈ ہیمر، یہ دونوں بنتے ہیں باٹم کے اوپر، اور یہ ہینگنگ مین اور یہ شوٹنگ سٹار یہ ٹاپ کے اوپر یہ دونوں پیٹرنز بنتے ہیں. یہ دونوں بیرش پیٹرنز ہیں. یہ والا اور یہ والا ہیمر اور انورٹڈ ہیمر باٹم کے اوپر بنتے ہیں، یہ بلش پیٹرنز ہیں. اس کے علاوہ آپ سپننگ ٹاپ اوپر دیکھ رہے ہیں، ان کو سپننگ ٹاپس بولتے ہیں. یہ جتنے بھی بنے ہوئے ہیں ان کا جو کرائٹیریا ہے ہائی والیومز کے ساتھ یہ بنتے ہیں. یہ اگر باٹم کے اوپر بنے، ہائی والیومز کے ساتھ اپیرنس سارا اپنا کرائٹیریا کمپلیٹ کریں، باٹم کے اوپر بنے تو یہ بلش ہوتے ہیں. اگر ٹاپ کے اوپر بنے تو یہ بیرش ہوتے ہیں. میں آپ کو ان کی ساری جو پکچرز ہیں اور ایک ساتھ میں ویڈیوز کی سینڈ کروں گا جس کے اندر یہ جتنے بھی ریورسل پیٹرنز ہیں پہلی کیٹیگری کے اندر جو آتے ہیں، اس ویڈیو کے اندر سارے جتنے بھی یہ فرسٹ کیٹیگری کے ریورسل پیٹرن ہیں ان کا کرائٹیریا، ان کا سٹاپ لاس اور کنفرمیشن بتائی گئی ہوگی ہر ایک کی اسپیسیفکلی، تو وہ آپ نے دیکھ لینی ہے. اس کے علاوہ آپ کو ان کی ساری پکچر سینڈ کر دوں گا. تو اس کے اندر آپ نے 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھنی ہیں. سب سے پہلے والیومز، دوسرے نمبر پہ اپیرنس، اور تیسرے نمبر پہ آپ نے سٹاپ لاس اور کنفرمیشن. جو آپ کو میں ویڈیو سینڈ کروں گا وہ پہلی کیٹیگری کے سنگل پیٹرنز کے بارے میں ہوگی. اس کے اندر بیسکلی بس آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ جب یہ پیٹرن مثال کے طور پہ یہ لانگ لیگ ڈوجی بن جائے، ڈریگن فلائی ڈوجی بن جائے یا ہیمر بن جائے تو اس کے بعد سٹاپ لاس اس کا کہاں پہ لگانا ہے اور اس کی کنفرمیشن کس کینڈل کے بننے کے بعد کہاں پہ جو اگلی کینڈل بنے گی تو اس کی کنفرمیشن ہوگی. تو وہ سٹاپ لاس اور کنفرمیشن کے لیے وہ آپ کو ویڈیو سینڈ کروں گا، کیونکہ اس کے اندر اگر میں کروں گا وہ بہت زیادہ بڑی ویڈیو ہو جائے گی. تو اس کے لیے وہ میں آپ کو کانٹینٹ میں وہ ویڈیو سینڈ کر دوں گا اور ان کی ساری انڈیویجولی پکچرز آپ کو سینڈ کر دوں گا.